اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے جانوروں کی زبانیں سکھا دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور مول ہو اور ان کی باتیں آخرت کے بارے میں ہوں۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولے انسان، شاید تجھے شیطان نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس پہ کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں۔ اسی شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کے ملازمہ نے دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو گندم کا گرا پڑا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دیتا تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا اور گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کل کہا تھا مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کے کھانا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا ہے اور وہ وہاں جا کر مر گیا، اسی طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا۔ اس نے اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی ہے، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سنی تو فوراً خچر کو بھی بازار میں فروخت کر دیا، اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار، آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کا رشتہ دار اس کے مرنے پر یتیموں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوتا تھا اور اٹکلیاں کرتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصانات سے بچ گیا۔ جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہیں مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلا دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، اے بکواسی مرغ، تیرے پاس جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں، ہم مرغے تو موزن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارا آقا ہے بڑا بے وقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ پھر اس نے خچر کو بھی بیچ ڈالا اور وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ اسی طرح اس نے اپنا مال بچا لیا، حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعہ ہوتا ہے۔
यानी अगर इंसान का कोई एक नुकसान हो जाए तो अल्लाह ताला इंसान को इसका बेहतर नेमल बदल अता फरमा देता है। अगर आका का घोड़ा और खच्चर इसी घर में मरते तो हमारे आका की जान का फिदिया होते, क्योंकि माल अगर इंसान की जान पर कुर्बान हो जाए तो वो नुकसान नहीं बल्कि नफा ही नफा है। लेकिन हमारे आका ने अपनी जान पर बला डालकर अपने माल को बचाया है और सख्त घाटे का सौदा किया है। तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ कि कल यकीनन हमारा आका मर जाएगा और इसके गम में जो लोग इकट्ठे होंगे घर वाले उनके लिए गाय ज़िबा करेंगे और तरह तरह के लजीज खाने पकाएंगे। इसमें तुम्हें भी बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। इस शख्स ने ये सुना तो इंतहाई तेजी से दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और खौफ की वजह से उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरी मदद फरमाएं। बेशक मुझसे गलती हो गई जो मैंने जानवरों की बोलियां सीखने का इसरार किया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मौत के मुंह से जाने से बचा लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की हालत देखी तो फरमाया, ए बेवकूफ़, अब ये बात बड़ी दुश्वार है क्योंकि आई हुई कज़ा टल नहीं सकती। मैंने तो इस कज़ा को उसी दिन देख लिया था जो तुझ पर आज नाजिल हुई है, लिहाजा अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी मौत होना अटल है। अगले दिन उस शख्स का इंतकाल हो गया। मुदबाना गुजारिश, हमारा हदफ आपको बेहतरीन इस्लामी, माशरती, तारीखी, मालूमाती, इस्लाही तहरीरें पेश करना है, जिसमें आपका सब्सक्राइब और लाइक बहुत बड़ा किरदार बतौर सदका जारिया अदा कर सकता है। आए हमारे साथ साथ आप भी इस कार्य खैर का हिस्सा बने। शुक्रिया।